اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم، کنیزان جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہم مسلسل پروگرامز کرتے چلے آ رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں۔ امامت کے 8ویں تاجدار جو کائنات میں اپنی مثل آپ ہیں، جن کے روزہ اقدس سے آج بھی مریض شفا یاب ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے جتنے پروگرامز کیے ان میں امام رضا علیہ السلام کی آباء و اجداد کے بارے میں آپ کو بریف کیا گیا کہ مولا کے سلسلہ نسب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کون تھیں، ان کا نام کیا تھا، اور آپ کے کتنے بہن بھائی تھے، آپ کے لقبات کیا تھے، آپ کو ولی عہد کیوں بنایا گیا، جبراً آپ پر جو ہے ایک عہدہ آپ کو دیا گیا ولی عہد کا، اور پھر مولا نے مدینہ سے مولا کو کیوں بلایا گیا، مامون رشید نے امام کو اپنے دربار میں کیوں مدعو کیا، اور کیوں ولی عہد کے طور پر آپ کو عہدہ دیا گیا۔ پھر امام کا احادیث کا بیان کرنا، جس سے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، امام علیہ السلام نے جو احادیث کو بیان کیا۔ اب ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ امام جب خراسان میں داخل ہوئے، ایران میں داخل ہوئے، تو لوگ جوگ در جوگ امام علیہ السلام کی زیارت کو آتے تھے، اور جو مولا کو ایک دفعہ دیکھتا وہ دیکھتا ہی چلا جاتا۔ جب مامون رشید کو یہ خبر پہنچی کہ مولا کی سواری جو ہے وہ خراسان میں داخل ہو چکی ہے، تو اس نے پورے دربار میں اعلان کیا کہ دیکھو، میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب وہ دربار میں داخل ہوں تو کوئی شخص ان کی تعظیم کو نہ اٹھے، کوئی شخص دربار کا دروازہ مت کھولے، وہ خود آئیں گے دروازے پر دق الباب ہوگا یا صدا بلند کریں گے، پھر وہ دربار میں داخل ہوں گے۔ امام رضا علیہ السلام جیسے ہی آپ داخل ہوئے طوس میں، شہر طوس میں آپ داخل ہوئے اور دربار کے قریب پہنچے تو دربار کا دروازہ بند تھا۔ امام کہتے اسے ہیں جو علم لدنی کے وارث ہوں۔ روایات کہتی ہیں کہ جیسے ہی مولا اس دربار کے قریب گئے تو ہوا کا تیز جھونکا چلا، جس سے دربار کے بند دروازے اور کھڑکیاں خود بخود کھلے۔ ہوا سے پردوں نے خود کو اٹھایا، جیسے ہوا صدا دے کے کہہ رہی ہو، اے وقت کے امام، اے وقت کی حجت، آئیے مولا، آپ تشریف لائیے۔ امام نے جیسے دربار میں قدم رکھا تو جس نے حکم دیا تھا نا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے مت اٹھے، کوئی بھی اپنی جگہ سے امام کی تعظیم مت کرے، امام کا احترام مت کرے، وہ خود سب سے پہلے امام کو دیکھ کے اٹھا، اپنے دونوں ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ کے امام کو سلام کیا، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا، اے موسیٰ رضا کے بیٹے علی، آپ پر میرا سلام ہو۔ امام نے اس کے سلام کا جواب دیا اور دینے کے بعد پوچھا، بھی مجھے کیوں بلایا ہے؟ تخت سے اتر کے نیچے آیا۔ جو کہتا تھا بیٹھنے کے لیے جگہ کوئی نہ دے، سلام کوئی نہ کرے، سلام کا جواب کوئی نہ دے، دروازہ کوئی نہ کھولے، پردے کوئی نہ ہٹائے، وہ خود جب اتر کے نیچے آیا تو پورا دربار امام کی تعظیم کو اٹھا۔ اس کے وزیر نے اسے پوچھا، تم نے منع کیا تھا کہ کوئی شخص بھی ان کی تعظیم کو نہ اٹھے، کوئی شخص بھی ان کو سلام مت کرے، تو میں نے عجب کام تم میں دیکھا، ایک عجب حرکت تم میں دیکھی۔ پوچھا کیا؟ کہا جب وہ داخل دربار ہوئے تو تم سب سے پہلے ان کی تعظیم کو اٹھے، نہ صرف اٹھے، تخت سے اتر کے نیچے آئے، آ کے انہیں سلام کیا۔ کہا تم نے دیکھا نہیں، مجھے یوں لگا جیسے وقت کی حجت رسالت مآب سمٹ کے علی ابن موسیٰ رضا میں آ گئے ہیں، مجھے یوں لگا جیسے رسالت مآب چلتے آ رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر رعب اور دبدبا ایسا تھا، ان کی پیشانی سے نور ایسا جاری و ساری تھا کہ مجھ پہ ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، اور مجھے کچھ چیزوں نے اٹھنے پہ مجبور کر دیا کہ میں اٹھوں، ان کی تعظیم کروں۔ اور جب تعظیم میں نیچے آیا تو فرمایا، آئیے مولا، آپ کے لیے تخت حاضر ہے، اب تخت پر تشریف لائیے۔ امام علیہ السلام نے اس تخت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، تمہارے تخت سے خون کی بو آتی ہے،
اور ہم تخت کے وارث نہیں ہیں، ہم ممبر کے وارث ہیں، ہمارے لیے ممبر لگوایا جائے۔ اور اب میرا ممبر اپنے تخت سے کچھ فاصلے پر لگانا۔ امام کے لیے ممبر لگایا گیا، میرے مولا بھلائے ممبر تشریف لائے۔ اب تمام لوگ مولا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور مامون رشید دل میں سوچ رہا ہے کہ اب میں کیا کہوں۔ مولا نے پوچھا، مجھے بلانے کی وجہ، مجھے بلانے کا سبب کیا ہے؟ کس لیے تم نے مجھے بلایا ہے؟ دیکھ کر کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے ولی عہد بن جائیں۔ مولا نے کہا اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو یا میری رائے لینا چاہتے ہو تو میں یہ ولی عہد کا عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ کہا آپ قبول کریں یا نہ کریں، میں نے آپ کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ امام نے فرمایا اگر تم نے مجھے ولی عہد بنایا ہے تو یاد رکھو میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا۔ ولی عہد کا مطلب اس وقت کا قاضی اور اس وقت کا سب سے بڑا عہدہ، یعنی حکومت کے تمام فیصلے امام کی مرضی سے ہوں گے۔ امام نے فرمایا تم مجھے بنا رہے ہو اس لیے مولا کے کلک میں صابر، صبر کرنے والا۔ دنیا کی تمام مصیبتوں پہ میرے مولا نے صبر کیا، اور یہ مولا کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ ایسے لوگوں میں رہ کر مولا نے فیصلے کرنے تھے جو مولا اور آل محمد کے خون کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے۔ مولا نے فرمایا اگر جبراً تم اس کو مجھ پہ مسلط کر رہے ہو تو میں خدا کے جزاک میں راضی رہتا ہوں، میں تمہارا یہ عہدہ قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا نہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ زمین پہ حجت ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ میرے ولی عہد بنیں اور تمام فیصلے آپ اپنی مرضی سے کریں۔ مولا نے فرمایا میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کروں گا۔ جب فرمایا نا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، امام نے فرمایا میرے ٹھہرنے کے لیے کون سی جگہ؟ مولا میں نے محل میں ایک آپ کے لیے کہا نہیں، میں اس دربار میں اس محل میں قیام نہیں کروں گا۔ امام نے کچھ دور فاصلے پر ایک گھر تعمیر کروایا جہاں پر مولا کو قیام کیا گیا، مولا رہے۔ اور اسی طرح جوک در جوک مولا علیہ السلام کے پاس لوگ آتے رہے، بہت سارے فیصلے ہوتے رہے۔ روایات کہتی ہیں کہ اس دور میں ایک خاتون تھی جس کا نام زینب تھا، اور وہ اس وقت کے لوگوں کے درمیان میں یہ بحث کرتی تھی کہ میں آل محمد کی لڑی میں سے ہوں یا میں سادات ہوں، سید زادی ہوں، تو لوگ اس کا بہت احترام کرتے تھے، لوگ اسے خمس دیتے تھے اور اولاد سیدہ ہونے کے ناطے اسے پلکوں پہ بٹھاتے تھے۔ امام کو جب یہ خبر پہنچی کہ فلاں خاتون جو کہ سادات نہیں ہے، سید نہیں ہے، پھر بھی اپنے آپ کو اولاد فاطمہ کہلاتی ہے، مولا نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد کہا تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم ہمارے خاندان سے نہیں ہو۔ دیکھ کر کہنے لگی یہ دعویٰ تو میں بھی کر سکتی ہوں کہ تم خاندان آل رسول سے نہیں ہو اور نہ ہی امامت کے 8ویں تاجدار ہو۔ وہ علی جن کے چہرہ اقدس پر کبھی غصہ نہیں آیا تھا، آپ کی جبین پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ اور روایات کہتی ہیں امام رضا بہت کم غصہ کرتے تھے کیونکہ غصہ حرام ہے۔ مولا کے چہرے پر جلال آ گیا، اور وہ جلال جو امیر کائنات کے چہرے پہ کبھی آتا تھا۔ مولا نے فرمایا میں تمہیں، اگر تم اولاد سیدہ ہو تو میں تمہیں درندوں کے سامنے پھینک دوں گا، اور ہمارا خون یا ہمارا گوشت درندوں پہ حرام ہے۔ دیکھ کر کہتی ہے یہ فیصلہ تو میں کروں گی، پہلے تم خود کو درندوں کے سامنے ڈالو تاکہ پتہ چل سکے لوگوں کو کہ تم اولاد فاطمہ ہو، اولاد رسول ہو یا نہیں ہو۔ یہ معاملہ مامون رشید تک پہنچا۔ جب مامون رشید تک پہنچا تو مامون نے امام علیہ السلام کو دیکھا، مولا کے چہرے پر جلال تھا۔ مولا نے فرمایا تمہارے پاس جتنے درندے ہیں ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرو۔ تمام درندوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا۔ اب کچھ روایات میں ہے کہ مامون کو شوق تھا درندے پالنے کا، جیسے شیر، بھیڑیے، اس طرح کے بہت سارے اس نے درندے پال رکھے تھے۔ جب کچھ لوگوں کو سزا دینی ہوتی تو ان کو درندوں کے آگے ڈال دیا جاتا۔ امام نے فرمایا ان درندوں کے دروازوں کو کھول دو۔ جیسے دروازے کو کھولا گیا اور امام داخلی دروازہ ہوئے تو جتنے بھی درندے تھے امام علیہ السلام باری باری آتے، کوئی امام کے پاؤں کو بوسہ دیتا، کوئی امام کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتا، کوئی امام کی گردن پہ پیار کرتا، اور کرتے کرتے چلا جاتا۔ جتنے لوگ تھے وہ عالم ورثہ میں چلے گئے کہ یہ کیسا کیا منظر ہے، کیا نظارہ ہے کہ وقت کی حجت کو تمام درندے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کوئی مولا کے قدموں پہ قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی مولا کے ہاتھوں پہ بوسہ دے رہا ہے، کوئی مولا کی گردن پہ آ کے بوسہ دیتا ہے، کوئی مولا کے شانوں پہ آ کے بوسہ دے رہا ہے۔ اور امام ایسے بیٹھے ہیں جیسے ایک جوان اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہو۔ کہتے وہ مولا کے ارد گرد طواف کرنے لگے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کے پریشان ہوئے۔ جب یہ منظر دیکھ کے پریشان ہوئے، مولا ان درندوں کے درمیان سے باہر آئے۔ آنے کے بعد اس عورت کو حکم دیا جاؤ۔ کہتے جیسے ہی وہ عورت ان درندوں کے درمیان گئی، اس کا
جس ان درندوں نے چیر پھاڑ کر کھا لیا۔ امام نے فرمایا یاد رکھو ہم آل محمد دنیا پر خدا کی حجت ہیں اور ہم سے منسوب ہونا ایک گناہ کبیرہ ہے۔ دعا ہے پروردگارہ ہم سب کو صراط امیر المومنین پر اور صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے اور خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پروردگارہ ہم سب کو شفاعت آل محمد نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔